اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ حضرات محترم، ہم اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ یہ بات سنتے آئے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ساری مخلوقات میں اللہ نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ کیا میں نے یا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس فضیلت اور فوقیت کا سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ نے بنی آدم کو فوقیت دی؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو بہت عزت اور فضیلت دی ہے۔ تو جب ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس بات پہ غور کریں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ ہر آدمی، ہر انسان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اگر کسی بھی انسان کو فوقیت اور فضیلت ہے تو صرف اس بات کی سبب ہے، اگر وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اسے کچھ بھی کسی پہ فضیلت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا جو اس وقت سب سے اعلیٰ اور برتر مخلوق تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بلا کے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ، انسان کو اپنے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جب انسان کی تخلیق کے متعلق سنا کہ کیونکہ فرشتوں کے اندر صرف اور صرف نیکی ہے، ان کے اندر برائی کی قوت ہی اللہ نے نہیں رکھی، لیکن انسان کو اللہ نے دونوں قوتوں سے نوازنا تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو نیکی کے جذبات بھی دیے ہیں اور برائی کی چاہت بھی دی ہے۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ اے ہمارے رب، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے، زمین میں ایک دوسرے کا خون بہائے۔ اگر انسان کی فطرت سے اس چیز کو نکال دیا جائے تو حقیقتاً انسان ایسا ہی ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے ہمارے مالک و خالق، اگر تمہیں آپ کو تعریف کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، اپنی تقدیس کی ضرورت ہے، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ مالک نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ مالک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ چیز ہے جو انسان کو فوقیت دیتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، علم سکھایا، بہت سے علوم دیے، اسماء کلہا، ہر چیز کا علم دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ،
پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں سے کہا تم نے کہا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا, یہ خون ریزی کرے گا, اچھا تم ایسا کرو کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو فرشتوں نے جو بات کہی وہ میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کے لیے ہے. انہوں نے کہا قال سبحانک, اے اللہ بے شک تو نے ہمیں بڑی قوتیں دی ہیں, لیکن تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں کسی چیز کا پتہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو نہ بتائے. تو اب یہ بات ہمارے سامنے آئی, علم صرف وہ ہے جو اللہ دیتے ہیں, علم وہ نہیں جو ہم ایجاد کرتے ہیں. صرف اور صرف کائنات کے اندر علم اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جو اللہ رب العزت دیتے ہیں. کہا قال سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ جب تک تو ہمیں علم نہ دے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم تو بتا. فلما انبأہم باسمائہم, آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے جو پوچھے جا رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ آدم علیہ السلام کا اپنا فہم تھا؟ اللہ نے کہا وعلم آدم الاسماء کلھا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ سکھایا تھا. تو اس لیے انسان کی عزت, رفعت اور عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کو سیکھے. عرب کا ایک قدیم مقولہ ہے العلم علمان, دنیا میں صرف دو علم ہیں. نمبر ایک علم الابدان, انسان کے بدن کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم, یہ بھی انسان کو پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب جو آفاق میں ہے, آسمان پہ جو ستارے, سیارے, چاند, سورج, جو کچھ ہے میں اس کا علم دوں گا تمہیں. وفی انفسہم, اور جو تمہارے اندر میں نے بنایا ہوا ہے اس کا بھی علم تمہیں دوں گا. یہ بایولوجی کا علم جو ہے یہ ایک علم ہے. اور دوسرا علم وعلم الادیان, دین کا علم. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہنر ہیں, وہ انسان سیکھتا ہے, ان سے دنیا کے فوائد حاصل کرتا ہے. صرف دو علم ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کا فائدہ دیتے ہیں. ان میں ایک علم الابدان, دوسرا علم الادیان, دین کا علم. اور یاد رکھیں جس بندے کے پاس دین کا علم نہیں ہے, ایسے شخص کے متعلق, ایسی قوم کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ سب گمراہ تھے. حالانکہ عرب لوگ شعر و شاعری میں, علم الانصاب میں, معاملات میں, علم کیمیا میں, یونان کی منطق اور فلسفے میں, یہ دنیا میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ نے کہا کیا, اس سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ بہت بڑی گمراہی میں تھے. انہیں علم کب ملا؟ جب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کے بھیجا. اللہ رب العزت سورۃ جمعہ کے آغاز میں فرماتے ہیں یسبح للہ, لوگوں ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی. الملک,
جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ مالک کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسول، میں نے ان پڑھوں کے اندر، حالانکہ عرب دوسروں کو عجم کہتے تھے، عجم کا مطلب ہے گونگا، وہ کہتے تھے بولنے والے صرف ہم ہیں، علم ہمارے پاس ہے اور فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ ظاہراً گمراہ ہیں، میں نے اپنے رسول کو بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسول یتلو علیہم آیاتہ، اس نے ان پہ آیات کی تلاوت کی، ویزکیہم، ان آیات کی وجہ سے یہ پاک ہوئے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں دانائی اور حکمت والی باتوں کی تعلیم دی۔ اور جو انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں صرف وہ علم ہوتا ہے۔ اس علم کی فضیلت، اس علم کا رتبہ، اس علم کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا فوقیت اور فضیلت ملتی ہے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ ان گزارشات کا مقصد بر صغیر کے اندر جب ہم انگریز کی غلامی میں تھے، یہ 1932 کی بات ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اس کے اندر ان کے وزیر اعظم جو اس وقت لارڈ گیلڈ سٹون تھا، اس نے یہ بات کہی کہ دنیا میں جہاں جہاں ہماری حکومت قائم ہے ہمیں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں کوئی اطمینان نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے اندر ایک کتاب قرآن موجود ہے تب تک مسلمان تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس نے بڑی رعونت اور تکبر سے کہا اس قرآن کو جلا دو، یہ اس میں رہنے ہی نہ دو۔ اس نے کہا وہ جو لارڈ میکالے تھا یہ ایک یہودی تھا، لیکن اس نے دنیا کے دوسرے علوم کو بھی حاصل کیا تھا، یہ اسلامی علوم کا بھی ماہر تھا۔ اس نے اس لیے نہیں اسلامی علم حاصل کیا تھا کہ میں اسلام کو سمجھوں، بلکہ اسلام کی مخالفت کے لیے اس نے سیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم اسے جلا بھی دیں تو پھر بھی یہ ختم نہیں ہوگا، ان کے بچوں کے سینوں میں ضبط ہے، یہ دوبارہ لکھ لیں گے۔ اس نے کہا کوئی ایسا طریقہ سوچو مسلمان قرآن سے دور ہو جائے۔ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اس کا سربراہ اسی لارڈ میکالے کو بنایا گیا، اور اسے یہ بات کہی گئی کہ مسلمان اپنے دین سے، اپنے دین کے علم سے، قرآن کے علوم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کیسے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ ان میں ایک شک یہ تھی لوگوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں، تم لوگوں کے دلوں میں علماء کے لیے نفرت ڈال دو۔ یہ بہت کوشش ہوئی، پوری دنیا میں آپ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں بر صغیر کے علاوہ، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ملک کے اندر کوئی شخص اپنے ٹیچر کو، اپنے عالم دین کو، اپنے استاد کو کبھی گالی نہیں دے گا، کبھی اسے بے عزت نہیں کرے گا۔ یہ خباثت دنیا میں اگر آپ کو نظر آئے گی تو بر صغیر میں آئے گی۔ یہ اس کمینے یہودی کی سازش ہے جس کا ہم سب شکار ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ اگر ایک استاد امانت داری کے ساتھ اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے تو بچے اسے قتل تک کر دیتے ہیں، بچے اس کو بے عزت کرتے ہیں، بچے اس کے گریبان کو پھاڑتے ہیں۔ وہ علماء جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، جو ایک آواز پہ ان کے نکاح اور جنازوں پہ بھاگتے ہیں، سب سے پہلے گالی دی جاتی ہے تو علماء کرام کو دی جاتی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے معاشروں میں خیر ختم ہو گئی ہے، ہمارے ذہنوں میں عزت ختم۔ آپ نے شاید ایک کلپ دیکھا ہوگا، ایک ترک پائلٹ، اس نے جہاز کے اندر
اپنے کیمرے میں دیکھا کہ میرے بچپن کا ایک استاد بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اسے اسی وقت اپنے جہاز کو اڑنے سے پہلے روک کے ایک اعلان کیا کہ میرے لیے آج بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ میرے ساتھ سفر کرنے والوں میں ایک میرے استاد محترم بھی ہیں. وہ ان کے لیے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پھولوں کے دستے لے کے گلدستے لے کے گیا انہیں جا کے ان کا ماتھا چوما. یہ ایک استاد کی عزت اس لیے ہے کہ اس نے اسے تعلیم دی تھی. آج ہمیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہمارے ذہنوں سے عقل چھین لی گئی, ہماری سوچ کو ختم کر دیا گیا, ہمارے رب نے ہماری عقل ہم سے چھین لی. کیوں؟ جن لوگوں نے ہم سے خیر خواہی کرنی تھی ہم اسی کو گالی بنا دیا, ہم نے استاد کو گالی بنا دیا, ہم نے عالم دین کو گالی بنا دیا. میرے پیارے بھائیوں, یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. لوگ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے, اس کا آسان ٹارگٹ یہ تھا کہ مولوی کو گالی دو, مولوی اور عام انسان کے درمیان اس رشتے کو توڑ دو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو اچھے خاندانوں کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو اس سے پیچھے لے گئے. اب یہ بات پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی. وہ بیچارے خود اپنے گھروں میں مجبور و مقہور, پھر وہ لوگوں کے ذہن کے مطابق جب بات کرتے ہیں پھر اسلام کی وہ تصویر سامنے نہیں آتی جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں سکھلائی تھی. میرے بھائیو, یہ علم اتنی اہم چیز ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فجر کی نماز پڑھتے, فجر کی نماز سے پہلے 3 چیزوں کی سب سے پہلے دعا کرتے. سلام پھرتے ہی 3 چیزوں کی دعا کرتے. سب سے پہلی دعا کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا, اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو مجھے نفع مند ہو, میرے لیے نفع کا سبب بنا, کیونکہ ہر علم نفع مند نہیں ہوتا. انشاءاللہ آگے جا کے وہ بھی عرض کرتا ہوں. رزق کا سوال بعد میں کیا, علم کا سوال پہلے کیا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, اور جو عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کا تیسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ علم کا سوال کیا, ایسا علم جو مجھے نفع دے, ایسا رزق جو پاک اور طیب ہو, اور ایسا عمل کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ دنیا کی سب سے بہترین چیزیں ہیں. رزق انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کی عزت کا سبب بنتا ہے. عمل جو کرتا ہے اگر وہ مقبول ہو تو انسان کی محنت رائے گاہ ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک انتھک محنت کرتا ہے اور اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ مالک اسے اجرت دینے کے بجائے اسے دھکے دے کے نکال دیتا ہے, تو نے میرا نقصان کر دیا. تو اگر اللہ کے سامنے بھی ہمارا یہ معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. ان میں سب سے پہلے علم کے متعلق ہی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے, جو کہ نفع کا سبب نہ ہو. اور میرے بھائیوں, اس بات پہ کون سا علم غیر نفع مند ہے اس کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں. اور دوسرا فرمایا وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى, اللہ ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو, کیونکہ بے خوف دل ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کمینگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اسے نہ انسان کی حیا ہوتی ہے نہ رب کی حیا ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دوسری جس بات کی پناہ چاہی, وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى, ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو. تیسری وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ, ایسے جان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک نہ مٹے. کمینہ, ہر وقت دوسروں کے مال پہ نظر, ہر وقت فراڈ کی سوچ, ہر وقت اپنے مفاد کا تحفظ,
اور لوگوں کو برباد کرنے کی سوچ، ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، دعا انسان کا آخری آسرا ہے۔ اگر دعا بھی قبول نہ ہو اس کی اپنی کسی حرکت کی وجہ سے، اس کے اپنے کردار کی وجہ سے، تو ایسی دعا بھی اس کے لیے ایسی ہے، وہ وبال ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کی، وَمِن دُعَاءٍ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، ایسی دعا سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ آپ دیکھیں، دونوں باتوں پہ غور کریں۔ مانگا تو کیا؟ سب سے پہلے علم مانگا، دوسرے نمبر پہ رزق مانگا، تیسرے نمبر پہ عمل کی قبولیت مانگی، اور جب پناہ طلب کی تو سب سے پہلے ایسے علم سے پناہ طلب کی جو فائدہ مند نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کی ساری سرگرمیاں منفی ہوتی ہیں، ان کی زندگی کا مقصد شرارت، لوگوں کو لڑانا، لوگوں کے لیے اپنے مفاد کے حصول کے لیے لوگوں کو پیسنا۔ اور ایسا بدبخت انسان، اس کا علم ہی اس کے لیے باعث، اس کی اور اس کی قوم کے لیے باعث وبال ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی پیاری فرمائی۔ ویسے تو ہر امام، ہر محدث، ہر مفسر، اللہ نے اسے ایک مقام دیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو دانائی عطا کی گئی وہ بہت کم لوگوں کو اللہ نے عطا کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا، کل العلوم، لوگوں جتنے بھی علوم جو دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، سوى القرآن مشغلۃ، قرآن کے علاوہ سب کھیل تماشا ہے۔ صرف دنیا میں ایک علم ہے تو قرآن کا علم ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے۔ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا کے طور پہ کچھ فائدہ دے دے، کہ انجینئر بنتا ہے، کمپیوٹر انجینئر ہے، مکینیکل انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، وہ اس دنیا کے فائدے کے لیے اس نے ایک ہنر سیکھا اور دنیا کے فائدے کے لیے اسے بہت کچھ ملا، دنیا میں شہرت بھی ملی۔ کیا ہماری انجینئرنگ ہمیں اللہ کے ہاں چھڑا دے گی؟ اسی طرح ایک آدمی بہت بڑا حساب دان بنا، اس نے بڑے بڑے حساب کیے، وہ ملکوں کے حساب منٹوں میں کر دیے، کیا اس کی حساب دانی یہ جمع تفریق جو ہے اللہ کے ہاں کسی کام آئے گی؟ اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ قرآن کا علم عام آئے گا۔ تو پھر فرمایا دوسرا، الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین، ایک قرآن کا علم ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا علم ہے، اور یہی فہم ہے جو کسی انسان کو اللہ عطا کرتا ہے۔ العلم ما کان فیہ قال حدثنا، کہتے ہیں میں تو صرف اس کو علم مانتا ہوں جس میں لفظ آتا ہے حدثنا، مجھے بیان کیا فلاں نے، اسے بیان کیا فلاں نے، اسے بیان کیا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ نے، اور نبی مکرم کو بیان کیا جبریل نے، اور جبریل سے بیان کیا رب العالمین نے۔ کہا میں تو صرف اس کو علم سمجھتا ہوں۔ کہا وما سوا ذاک وسواس الشیاطین، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں میں شیطان کے وسوسوں کے علاوہ اسے کچھ نہیں تصور کرتا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے علم سیکھنے نہیں چاہیے، یہ اس لیے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث سنی تھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے علاوہ تو سارے علوم سیکھیں گے، اگر میری امت کے افراد کو نہیں پتا ہوگا تو اپنے دین کا پتہ نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، کوئی بھی بات سامنے آتی ہے، ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں دین کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا، میں اپنے دین کے معاملے میں نہیں جانتا۔ تو اگر اپنے دین کے معاملے میں ہی نہیں جانتا تو پھر دین کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس دین کا حامل ہوں؟
ضرورت اس امر کی ہے. ہمارے نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم فرقہ بندیوں میں مبتلا ہیں. ہمارے نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے درمیان بغض اور عداوت ہے. ہمارا نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم باطل کا ساتھ دیتے ہیں، حق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہر بات ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. صرف اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن کا علم ہوتا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کسی کی حمایت اور مخالفت میں نہیں، صرف اللہ کے لیے بات کرو. ولو علی انفسکم، تمہیں اپنی جان کے خلاف بھی بات کرنی پڑے تو اللہ کے لیے کر دینا. تو اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کی پہلی وحی جب آئی، آپ مکہ مکرمہ میں جبل نور کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں. آپ مکے میں لوگ ننگا طواف کرتے اور بیت اللہ میں بیٹھ کے ان کی نمازیں تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا تھا. مسجد کی حرمت کا خیال بھی کبھی نہ کرتے اور ہر وقت وہاں بیٹھ کے شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی اور شعر و شاعری میں پیار محبت، کسی عورت کا نقشہ کھینچنا یا کسی مرد اور کسی کی ہجو کرنا، یہ سب کچھ تھا. نبی کریم کو یہ ساری باتیں پسند نہیں تھی. آپ نے اس کا حل یہ نکالا، آپ وہاں سے نکل کے شہر کے باہر اس غار کے اوپر چلے گئے. نبی کریم کی دانائی کا اندازہ آپ لگائیں کہ پورے مکے کے اندر جتنی ارد گرد پہاڑیاں ہیں ان میں واحد غار حرا ایسی ہے جس میں بیٹھ جائیں تو سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے. آج بھی کہ انسان غار حرا میں بیٹھ ایک خاص زاویے پہ بیٹھے تو بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا ہے، اور اگر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو غار حرا نظر آئے گی. تو یہ غار حرا کے اندر آپ بیٹھتے کہ بیت اللہ سے بھی دوری نہ ہو اور میں ان لوگوں سے الگ تھلگ رہوں. وہاں سب سے پہلی وحی آتی ہے جس میں علم کی عظمت اور علم کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے. لیکن علم کون سا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. علم وہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جس علم سے پہلے رب کا نام نہیں، جو علم ہمیں رب کی پہچان نہیں دیتا، جو علم ہمیں رب کے لیے دل میں خوف خدا پیدا نہیں کرتا، اسے علم نہیں کہا جا سکتا. کہا اقرا، اے پاک پیغمبر پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے. الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، خلق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، اس نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تمہیں بنایا. انسان کبھی اپنے میٹیریل پہ غور کرے نا تو پھر اللہ کی برتری، عظمت اور عزت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کا میٹیریل کیا تھا اور اللہ نے اس کے بعد کتنی خوبصورت اسے شکل عطا کی ہے. پھر ایسے احساس ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا بنایا ہے. اور رب کہتا ہے اللہ رب العزت، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس علم کو پڑھ جس کا آغاز تیرے رب کے نام کے ساتھ ہوتا ہے. اس علم کو پڑھ جو تیرے رب کی پہچان کرواتا ہے. اس علم کو پڑھ جو تمہیں رب سے ملاتا ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے ساتھ جو بہت زیادہ عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، اس نے تجھے قلم کے ساتھ سکھایا، تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا وہ نہیں جانتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اس علم کو قلم کے بغیر یہ بھی علم کے حصول کے لیے ممکن نہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو پرانے بزرگ تھے،
بلکہ ہمارا بچپن جو تھا ہمیں تختیوں پہ لکھوایا جاتا، جب اسکول جاتے پہلے دن سے ہی تختی قلم اور انک پاٹ دیا جاتا ہے. پہلے بہت غلیظ ترین لکھتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑی اچھی لکھائی ہو جاتی ہے. آج کسی گریجویٹ ماسٹر ڈگری کے حامل کسی نوجوان کو لکھوا کے دیکھ لو، وہ اردو صحیح لکھ کے دکھائے گا. ہمارے ٹیچر ہمیں زبانی بولتے تھے، فلاں لفظ لکھو، املا کرواتے تھے. اور بلکہ آپ حیران ہوں گے، لیبیا مغرب میں غریب ملک ہیں، وہاں قرآن تختیوں پہ لکھ کے حفظ کیا جاتا ہے. لیبیا کے دارالحکومت غالباً طرابلس ہے، اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، اس میں ایک حوض ہے، اس میں لوگ اپنی تختیوں کو دھو کے اس کے اوپر قرآن لکھتے ہیں. جتنا لکھتے ہیں اتنا اس دن یاد کرتے ہیں. اور افریقی حفاظ کو قرآن کبھی بھولتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لکھ کے یاد کیا. ایک وہ ہے لکھے ہوئی چیز کو یاد کرنا، ایک ہے لکھ کے چیز کو یاد کرنا. جو چیز لکھی جاتی ہے، ہمارے اساتذہ ہمیں لکھواتے تھے کہ یہ چیپٹر آپ نے لکھ کے لانا ہے. آج صرف کہتے ہیں یاد کر کے آ جاؤ، وہ کبھی بھی یاد نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ لکھ کے لاتے تھے وہ سب کچھ آتا تھا. یہ کیوں؟ یہ اس بابرکت قلم کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، باقی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ بنائی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب بھی ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، کہتے ہیں ہو جاتا ہے. زمین و آسمان کو کلمہ کن سے بنایا، زمین کے اوپر جتنی نعمتیں بکھیری ساری کلمہ کن سے بنائی. 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی. اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنائی وہ اپنا عرش تھا، جس کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہیں. نمبر 2، اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 3، میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو آپ اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 4، اللہ نے جنت عدن، جو انسان نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ جو جنت عدن اسے عطا کریں گے، اللہ نے اس کے باغات کو اپنے ہاتھ سے لگایا. اور ان 4 بابرکت چیزوں میں ایک قلم ہے جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. انسان کی تعلیم کے لیے بنیاد جو فراہم کرتی ہے وہ قلم ہے. کہا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے اس قلم کے ساتھ تعلیم دی اور وہ کچھ اسے سکھایا جو نہیں جانتا تھا. میرے بھائیو، یہ علم اتنا اہم ہے. اللہ نبی کریم بلکہ سارے انبیاء اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا نا، سب سے پہلے تو انہوں نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملات کو آسان کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ جو بات میں کروں لوگ میری بات کو سمجھ جائیں. اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو لوگوں کو اس کی بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا اپنا فن نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے اس پہ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ اگر تمہاری کوئی بات کسی کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. اس لیے اللہ سے کہو رب زدنی علما، اے اللہ جو علم مجھے دیا ہے اس میں اضافہ فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت، فوقیت، برتری دی ہے. والذین اوتوا العلم درجات، کسی کو مال پہ فضیلت دی ہے، کسی کو خوبصورتی میں دی ہے، کسی کو خاندانی اعتبار سے دی ہے،
کسی کو قوت و طاقت میں فضیلت دی ہے، اور درجات میں سب سے بلندی پہ جو وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کا علم عطا کیا ہے۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے۔ سورۃ المجادلہ 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 7-8 سال پڑھے ہیں۔ نبی کریم نے تو اپنی امت کے لیے اتنی آسانی فرما دی، آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تم ایک آیت یاد کر کے آگے پہنچا دو، تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ہم اپنے آپ پہ سوچیں، کیا ہم اللہ کے نبی کے مددگاروں میں ہیں؟ اور نبی کی مدد کیا ہے؟ ان کے علم کو آگے چلایا جائے، پہنچایا جائے۔ جب حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، آج تک دنیا کے بڑے بڑے قانون دان حیران ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، ان کا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹیاں ہی انسان کو عقل دیتی ہیں۔ کہتے ہیں ہماری عقل تھک گئی ہے کہ ایک ان پڑھ انسان نے دنیا کو اتنا بڑا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا کہ آج تک دنیا میں کوئی پوری پارلیمنٹ مل کے، سینکڑوں لوگ مل کے بھی ایسا قانون نہیں مرتب کر سکے جو محمد الرسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ ساری باتیں بتا کے پھر کہا کہ لوگوں یہ باتیں آگے پہنچانا ممکن ہے، جس کو تم پہنچاؤ وہ زیادہ حقدار ہو اس کا، اور وہ آگے زیادہ پہنچانے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس چہرے کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے جس نے میری کسی بھی بات کو سنا، پھر اسے یاد کیا، پھر لوگوں کے سامنے پھیلا دیا، اللہ اس کے چہرے کو کبھی مردہ نہیں کرے گا، ہرا بھرا رکھے گا۔ لوگوں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ان محدثین کے چہروں کو دیکھو جب وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے محدث مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ایک گاؤں کے رہنے والے، ایک سادہ سی زندگی گزاری، کبھی میک اپ ان کے چہرے پہ نہیں ہوا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے گئے ایک بیماری گزار کے گئے، ان کی جب میت کی دیدار کیا، یقین جانے ایسا تھا جیسے کسی بیوٹی سینٹر میں میک اپ کر کے لٹایا گیا ہے۔ اس وقت سمجھ آئی کہ اللہ ان کے چہرے کو کیسے ہرا بھرا کرتے ہیں۔ ابھی اسی ہفتے ہمارے ایک محدث شیخ عبد السلام فوت ہوئے، ان کی میت کو دیکھا اور حقیقت بات احساس ہوا اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دینا۔ اتنا پرسکون چہرہ، جن زبانوں سے قال اللہ، اللہ کلام، وقال الرسول، پیارے نبی کا فرمان نکلتا ہے، اللہ ان چہروں کو مرجھاتا نہیں ہے، اللہ ان چہروں کو سیاہ نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو قیامت کے دن کالا کرے گا۔ اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت چہرے منور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، جو علم رکھتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین کو جانتا ہے، اور جو ان چیزوں کو نہیں جانتا، هل يستوي، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، اللہ کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے علم کو حاصل کریں۔ اللہ کے علم کو حاصل کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ فاطر کے اندر فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ ہیں جو علماء ہیں۔ یہاں علماء وہ نہیں ہیں جنہوں نے دین کا علم دنیا کے حصول کے لیے سیکھا، دین کا علم
اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے سیکھا، دین کا علم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے سیکھا، یہ ان کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے دین اللہ کی رضا کے لیے سیکھا اور لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہے، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والے کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں، اور بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس پہ فرائض کیا ہیں، اس پہ سنن کیا ہیں، کون سی چیزیں اللہ نے اس پہ حرام کی ہیں، اس سے انہیں کیسے بچنا ہے، کون سی چیزوں کا حکم دیا ہے، ان کو کیسے اپنانا ہے، یہ ہے وہ علم جس کو سیکھنے کا حکم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت کو حرام اور حلال کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے اللہ نے کیا حلال کیا ہے اور کیا میرے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3116، کہ آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا، اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر آج تک مجھے یا آپ کو اللہ کے دین کا فہم نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خیر کا ارادہ کرے تو پھر ہمیں اپنے رب کا پسندیدہ بننا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنا ہوگا کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں میرے اندر جن کی وجہ سے میرا رب میرے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرما رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لو، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہی پلے باندھ لو، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت سیکھ کے ہی آگے پہنچا دو، شاید ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے تو اس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا مددگار بنائے، اپنے دین کے مخالفوں میں شامل نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔